مہر کے متعلق عرب کے اندر کئی قسم کے ظلم تھے۔ ایک تو یہ کہ عرب کے اندر ہوتا کیا تھا کہ لڑکی کی شادی کی اور جو لڑکی کا ولی ہوتا تھا وہ اس کے شوہر سے مہر لے لیا کرتا تھا، اور لڑکی کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی بھی تھی تو پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اس آیت کے اندر دونوں کو پابند کیا گیا، دونوں کو، شوہر کو بھی اور اس کے ولی کو بھی، کہ نہ شوہر مہر اس کے ولی کو دے سکتا ہے، نہ ولی اس کا مہر لے سکتا ہے، بلکہ یہ شوہر کو چاہیے کہ یہ مہر کس کو دے؟ اپنی ہی بیوی کو دے، اور خوش دلی کے ساتھ دے۔ تو عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مہر ظلمن خود ہی کھا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہر دے رہا ہوتا تھا تو وہ بڑی تکلیف کے ساتھ بڑا رلا رلا کر دے رہا ہوتا تھا، اور پھر وہ پورا بھی نہیں دیتا تھا، کچھ حصہ دے دیا، باقی بھول گئے۔ تو اس آیت کے اندر اس کا بھی بتایا ہے کہ بھائی کچھ حصہ نہیں چاہیے، پورا دو اور خوش دلی کے ساتھ دو۔ پھر تیسرا کیا ہوتا تھا کہ جو شوہر تھے نا وہ اپنی بیویوں سے مہر کو معاف کروا لیا کرتے کہ بھائی تم معاف کر دو۔ تو شریعت نے کہا اس طریقے سے معاف کرانے سے معاف بھی نہیں ہوگا۔ بھائی کتنا ہی وہ بول دیں کہ معاف کر دیا تو معاف نہیں ہو۔ یہ تو تھی جو عرب کے اندر مہر کے حوالے سے ظلم چلا کرتی تھی، ان کی قسمیں۔ لیکن ہم نے بھی سوچنا ہے کہ مہر کہتے کس کو ہے۔ ہمارے اندر بھی آج یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ مہر کو سمجھنا پڑے، یا تو ہمارے ذہن کے اندر کانسیپٹ یہ کہ بھئی یہ عورت کا معاوضہ ہے، مہر کی صورت کے اندر جو عورت ہمارے گھر کے اندر آ رہی ہے اس کا معاوضہ دے رہے ہیں ہم، یا تو یہ کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن کے اندر، یا ہم نے اس مہر کے عوض میں عورت کو خرید لیا، یا تو ہمارے ذہن کے اندر یہ۔ حالانکہ شریعت نے ان سب کا انکار کر دیا، نہ یہ عورت کا معاوضہ ہے، نہ اس مہر کے بدلے میں عورت بک گئی ہے، کوئی باندھی نہیں ہو گئی وہ عورت، آپ کی کنیز نہیں ہو گئی ہو، بلکہ یہ تو عورت کا اعزاز اور اکرام ہے کہ اس عورت کو جب رخصت کرا کر تم کسی گھر سے لے کر آ رہے ہو تو یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا اکرام ہے کہ اس صورت میں اعزاز کرو، اس صورت میں اس کا اکرام کرو، کہ اس کو کوئی انعام دو، اس کو کوئی تحفہ دو۔ تو یہ عورت کا کیا ہے؟ اعزاز ہے، اکرام ہے، اور عورت کا حق ہے یہ۔ اس صورت میں مرد یہ سوچے کہ بھئی میں نے اس کو خریدا، یہ بالکل غلط بات۔ اس لیے مہر کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ عورت کا کیا ہے؟ اعزاز ہے، اکرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل۔ حمزہ سے اگر ہے تو مہر مؤجل ہے، اور عین سے ہے تو مہر معجل ہے، صحیح ہے۔ اب اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کر لیا کسی نے معجل عین سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فوراً نکاح ہوتے ہی اس کے اوپر لازم ہے، مرد کے اوپر فوراً دے دے۔ اس میں عورت کے مطالبے کا انتظار نہ کرے کہ وہ مطالبہ کرے گی تو میں دوں۔
وہ مطالبہ کرے یا نہ کرے، آپ نے بھائی معجل کہا تھا میں فوراً دوں گا، جلدی دوں گا، فوراً نکاح ہوتے ہی، تو بس اب دے دو. یہاں پر آپ اقرار کر چکے ہو، اب مطالبہ مانے نہیں رکھتا نا. لہذا اگر عورت مطالبہ کر بیٹھے تو آپ کے اوپر تو اسی وقت دینا لازم ہے نا، فوراً. ویسے ہی دینا لازم تھا، لیکن مطالبہ کر دے تو اور لازم ہو جاتا ہے، اور تاکید آ جاتی ہے اس کے اندر. تو لہذا اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. ایک مہر معجل، یہ وہ مہر ہوتا ہے جس میں ٹائم مقرر ہوتا ہے، مدت مقرر کر لی جاتی ہے، اور مدت مقرر دو میاں بیوی کے درمیان میں ہو جاتی ہے، بھائی کہ میں ہم 6 مہینے کے بعد اس فلاں تاریخ کو آپ کو یہ مہر آپ کا دے دیں گے. تو وہ اس کو عورت ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اب عورت اس مدت سے پہلے مرد سے مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے مہر دو. جب وہ مدت آ جائے تو اب مرد سے مطالبہ وہ کر سکتی، بھائی مہر اس کو فوراً مدت آنے کے اوپر دے دو. ہمارے یہاں پر کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں پر یہ چیز ہے کہ مہر کو فرضی چیز سمجھا جاتا ہے، عملی چیز نہیں سمجھا جاتا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. لکھ دو یار، لکھ دو، جو لکھنا ہے لکھ دو. وہ 2 پلاٹ لکھوا رہی ہے، لکھ دو یار، لکھنا ہی تو ہے، کون سا دینا ہے؟ فرض ہے، فرض صحیح ہے نا، لکھنا ہی تو ہے، کون سا دینا ہے؟ تو وہ لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کی صورت کے اندر یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ فرضی چیز ہے، عملی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شوہر کے بارے میں کہ جو یہ سوچ لے کہ بھائی یہ فرضی چیز ہے، عملی چیز نہیں ہے، یہ چور ہے اور خائن ہے، خیانت کرنے والا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چور ہے اور خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. پھر دوسری چیز کہ بھائی مہر ہو تو کتنا مہر ہو. بعض ایک دفعہ میرے سامنے نکاح نامہ تھا، پرانا نکاح نامہ تھا، تو میں نے دیکھا کوئی 8-10 سال پرانا نکاح نامہ، تو میں نے دیکھا اس پر لکھا تھا 32 روپیہ مہر. تو میں تو چونک گیا، کیونکہ اگر 8-10 سال پہلے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو 32 روپے سمجھ میں نہیں آتے. تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ چاندی کی قیمت جو مہر شرعی ہو اس کی قیمت اتنی ہو، لیکن بھائی اسی قیمت پر روک تھوڑی دیا جاتا ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے نا قیمت. 3.25 تولہ چاندی، یہ تو ہر حال کے اندر مہر ہے ہی، چاہے مہر کے بارے میں بات کرو یا نہ کرو نکاح کے وقت. 3.25 تولہ چاندی تو آپ کو مہر دینا ہی دینا ہے. کوئی نکاح کے وقت بات کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. تو آج کے دور کے اندر اگر ہم حساب لگائیں گے تو 5,000 روپے کی وہ چاندی بنتی ہے، 3.25 تولہ چاندی. یہ کم سے کم مہر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مہر شریعت کی نگاہ کے اندر پسندیدہ ہو گیا. شریعت کی نگاہ میں یہ مہر پسندیدہ نہیں ہے. اگر پسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی مہر مقرر کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تو کم سے کم مہر ہے کہ بھائی اس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے مقرر ہوا بھائی. اور جہاں پر ڈسکس ہی نہیں ہوا مہر کے بارے میں وہاں پر کم از کم اتنا مہر دینا ہے. اور علماء حضرات فرماتے جہاں پر ڈسکس نہ ہو مہر کے بارے میں تو مہر مثل دیا جائے گا. مہر مثل سمجھتے ہیں کہ خاندان کے اندر ایک لڑکی ہے، خوبصورت ہے،
آپ کی بچی بھی خوبصورت ہے. خاندان کے اندر ایک بچی ہے خوبصورت ہے, آپ کی بچی بھی خوبصورت ہے. پھر کنواری ہے, آپ کی بچی بھی کنواری ہے. ایج اس کی بھی اتنی تھی یا اس کی بھی 1-2 سال اوپر نیچے ہے, فرق ہے, لیکن صفت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. صفت کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن فرق نہیں ہے. دیکھیں, صفت کی کمی زیادتی مراد نہیں ہے, یہاں پر صفات ہیں. جو صفات خاندان کی کسی بچی کے اندر ہے وہ آپ کی بچی کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے ہی آپ کے والدین بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہو گئی ہم پلہ. کیا ہو گئی؟ ہم پلہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اس کا جو مہر مقرر تھا اس کی شادی کے وقت, رخصتی کے وقت, وہی مہر آپ کی بیٹی کا ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ مہر مثل آسانی سے سمجھایا میں نے, کوئی مشکل نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل کہتے ہیں. تو جو مہر اس خاتون کا ہے, اس بچی کا ہے, وہی مہر آپ کی بچی کا بھی مہر مثل مقرر ہو گیا. بالفرض مثال کے تو اس بچی کا 10 تولہ سونا تھا, تو بس آپ کی بچی کا بھی 10 تولہ سونا مہر مقرر ہو گیا. بالفرض مثال کے تو اس بچی کا 5 تولہ تھا یا 2 تولہ تھا, تو آپ کی بچی کا بھی 2 تولہ مہر مقرر ہو گیا. لہذا پہلے سے ہی مہر کے بارے میں بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ بھئی کتنا لوگے. کم سے کم تو میں نے آپ کو بتا دیا, اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیان کر رہے تھے, ارے عورتوں سے مخاطب تھے, صحیح ہے نا. تو فرمایا تم اے عورتوں اپنا مہر ہلکا پھلکا رکھا کرو, کم سے کم رکھا کرو. تو ایک خاتون بول پڑی, اے عمر, اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو مہر کے بارے میں قنطارہ کا لفظ یوز کیا ہے, اور قنطار کا مطلب ڈھیر ہوتا ہے, سونے کا ڈھیر ہو یا چاندی کا ڈھیر ہو. ڈھیر کی کوئی مقدار اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر نہیں کی, تم کون ہوتے مقرر کرنے والے؟ فرمایا اس خاتون نے اللہ کی آیت سے استدلال بالکل صحیح کیا ہے, اس لیے بھائی زیادہ کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے, لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بچیوں کو مہر دیا, اپنی ازواج مطہرات کو مہر مقرر کیا, تو کتنا مقرر کیا؟ 500 درہم چاندی کا, 1 درہم چاندی کا, صحیح ہے, جس کی مقدار 131 تولہ چاندی بنتی ہے اور کچھ ماشا. تو آج کے دور میں اگر کوئی مہر فاطمی مقرر کرتا ہے تو مہر فاطمی بھی سمجھ لے کہ بھائی آج کے دور میں 2.25 لاکھ روپے بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ 2.25 لاکھ روپے بنتا ہے. میں زیادہ بتا رہا ہوں, کچھ زیادہ ہی کر دیں تو کیا ہو گیا, کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے دور کے اندر مہر فاطمی جو بنتا ہے, مہر فاطمی, وہ 2.25 لاکھ روپے بنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کیا ہے. لیکن مہر فاطمی بھی کوئی شرعی مہر نہیں ہے, اس کو سمجھنا, یہ سنت ہے. صحیح ہے نا. کوئی یہ سوچے کہ یار مہر فاطمی سے کم مہر ہی نہیں ہوتا تو یہ بیکار کی بات ہے. ایسا نہیں ہے, مہر فاطمی سے بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے مہر. اگر کوئی رکھنا چاہے بھائی میں اپنی بیوی کا مہر 15 لاکھ روپے رکھتا ہوں تو رکھ سکتا ہے نا بھائی. میں اپنی بیوی کا مہر 20 لاکھ روپے رکھ سکتا ہے نا مہر.
میں اپنی بیوی کو 2 کروڑ کا بنگلہ دے رہا ہوں مہر کے اندر، تو دے سکتا ہے نا. ہاں شریعت پابند یہ کرتی ہے کہ اس دینے کے اندر نام و نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو. یہ مہر زیادہ کر کے اپنی نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے زیادہ کر کے یہ ناجائز کر رہا ہے. اس کا یہ عمل ناجائز ہے. مہر زیادہ اب بھی دینا جائز ہے، ناجائز نہیں. اس لیے اس کو اس عمل سے بیک ہونا پڑے گا. اس کو نیت کیا بنانا پڑے گی کہ بھائی میں تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اللہ کی بندی میرے پاس آ رہی ہے تو یار خوش ہو کر میں نے زیادہ کر دیا. کوئی مقصد نہیں سوچا اس نے کہ لوگ میرے کو کیا کیا کہیں گے، میری واہ واہ کریں گے، یہ نہیں سوچا. اس نے بولا یار لوگوں کو چھوڑو، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تو میری واہ واہ کر دے، خوش ہو جا، تو خوش ہو جا. اب یہ نیت تو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے نا، یہ نیت تو اللہ اور بندے کے درمیان میں. اس لیے یہ مہر اتنا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن مہر فاطمی اگر کوئی مقرر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ سنت میں کیا برکتیں ہوں گی، کیا رحمتیں ہوں گی، اس نیت کے ساتھ مقرر کرتا ہے، تو پھر اس کی تو واہ واہ ہونی ضروری ہے نا یار. اس کی تو واہ واہ ہونی ضروری ہے نا کہ بھائی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے زیادہ پسند کیا. تو کوئی 20,000 لکھوا رہا ہوتا ہے مہر، تو کوئی 25,000، کوئی 50,000، تو کوئی 1,00,000، کوئی 2,00,000. میں ہی بولتا ہوں بھائی مہر فاطمی ہی لکھوا دیا کرو یا سنت کے مطابق، ٹھیک ہے نا. لیکن ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا. اس سے کم بھی مہر لکھوا سکتے ہیں، 20,000 بھی ٹھیک ہے، 15,000 بھی ٹھیک ہے، 10,000 کوئی لکھواتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن کوئی تھا مالدار بہت زیادہ، وہ اس سے زیادہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے بولا یار 10,000 صحیح ہے، تو یہ صحیح بات نہیں. تو ویسے ہی اتنے غلط جگہوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتا تھا. اب بیوی کا مہر کے لیے تو بول رہا 10,000 کافی ہے، تو شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت بولتی ہے کہ بھائی بڑا نام و نمود نہیں ہونی چاہیے، نمائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن بڑھا تو صحیح اس کو. اس میں سے بس یہ ساری خامیاں جو ہے نا یہ نکال دیں، یہ برائیاں نکال دیں. تو لہٰذا مہر اتنا بھی رکھا جا سکتا ہے، 10,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 15,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 20,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 25,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 2,00,000 بھی رکھ سکتے ہیں، تو 5,00,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 10,00,000 بھی رکھ سکتے ہیں.